السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت خاص مہمان ہیں، خاص گیسٹ ہیں، علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، اور بڑا ہی امپورٹنٹ ان کا میسج آیا تھا پچھلے ہفتے، جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، اور ہم نے چلایا بھی تھا یہاں پہ، اور تفصیل کے ساتھ پورے کا پورا چلایا تھا۔ علامہ صاحب، ویلکم ٹو کھرا سچ، اور شکریہ آپ کا، آپ آئے ہمارے پاس۔ جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یاد کیا اس موقع پر۔ انشاءاللہ خیر ہوگی، ہم کوئی رہنمائی کر پائیں گے، کوئی اچھا مشورہ معاشرے کو دے پائیں گے۔ علامہ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ پوری امت جو ہے وہ افسردہ ہے جناب خامنہ ای کی شہادت کے اوپر، اور خاص طور پہ ایران میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑا لوگ صبر سے ریسٹرینٹ دکھا رہے ہیں، جس طرح کا احتجاج کر رہے ہیں۔ وہاں پہ بدنات جانے کتنے یونائٹڈ نیشنز کے دفاتر ہیں، ایمبسیز ہیں، انٹرنیشنل باڈیز کے دفاتر ہیں، ادھر آگ نہیں لگ رہی، توڑ پھوڑ نہیں ہو رہی۔ ہمارے ملک میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو توڑ پھوڑ اور شدت پسندی اور جذبات کو قابو میں نہ لانا اور صبر اور برداشت سے کام نہ لینا، میں اس کی تردید اور مذمت کروں گا، اور یقیناً یہ کام نہ ہی عقلی طور پہ ٹھیک ہے، نہ ہی دین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہی عالمی قوانین ہمیں اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اور جہاں جو کچھ اس طرح کا ہمارے ملک میں ہوتا آیا ہے، ہوتا رہتا ہے، اور یہ پچھلے دنوں بھی ہوا، یہ ناگوار ہے۔ اس میں نقصان اس کسی عمارت کا، کسی دیوار کا، کسی جھنڈے کا نقصان تو کیا نقصان ہے، جانوں کا نقصان ہوا ہے، اور اس پر بھی تبصرہ ہونا چاہیے۔ میں زیادہ معلومات میرے پاس کراچی کی ہے کہ یہاں جو کچھ ہوا وہ میں زیادہ جانتا ہوں، باقی تو اور جگہوں پر بھی جو کچھ ہوا وہ ناقابل قبول ہے۔ تو اس کو روکا کیسے جائے گا علامہ صاحب؟ اگر آپ لوگ یا دیگر علماء اور مشائخ حضرات جو ہیں وہ لوگوں کو اس کا مطلب ہے ایجوکیٹ نہیں کر سکے، اور لوگ توڑ پھوڑ میں، جبکہ تو اسلامی شعار کے خلاف ہے یہ بات۔ نہیں، مسئلہ ایجوکیٹ کرنے کا بھی کسی حد تک ہے، میں مانوں گا اس بات کو۔ ہم جس خطے میں رہتے ہیں نا، خاص طور پہ جو ہمارا ماحول ہے، یہاں سیاستدانوں کا بھی یہی حال ہے، یہاں مذہبی لوگوں کا بھی یہی حال ہے۔ بے نظیر صاحبہ کے موقع پہ آپ نے دیکھا پورا پاکستان جل گیا۔ وہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ تو ٹائیوں والے لوگ تھے، وہ تو داڑھیوں والے لوگ نہیں تھے، وہ تو مذہبی لوگ نہیں تھے۔ اس پورے خطے میں ہم غذائیں بھی ذرا تیز کھاتے ہیں، یہاں گرمی بھی شدید ہے، یہاں سردی بھی شدید ہے، یہاں کے مزاج میں، بولنے بات کرنے میں تندی ہے۔ یہ جو ہمارا خطہ ہے، خاص طور پہ بر صغیر کا جو خطہ ہے، یہاں طرح طرح کے پانی ہیں، یہاں طرح طرح کے مذہب ہیں، کہ گلی گلی کے اندر دین پایا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی زرخیز ہے، نظریات اور مذہبیات اور ادیان اور مکاتب، یہاں پر ان کے پودے اگتے ہیں اور پھر ان کے پروان چڑھایا جاتا ہے۔ بہت آسان ہے بعض منفی پہلوؤں میں، اور بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے، بہت سی چیزوں میں بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ تو اس خطے کا یہ ایشو ہے، مجھے لگتا ہے یہی والے لوگ جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو بڑے پرامن ہوتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے ماحول کا کوئی اثر ہے۔ میں کوئی قدرتی اور غیبی ماحول کی بات نہیں کر رہا۔ یہاں آپ ٹی وی چینلز پر آپ کا تو اس سے زیادہ مشاہدہ ہے، روزانہ ہی آپ جو ہے وہ مرغے لڑتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے پروگراموں میں۔ یہاں سیاستدانوں میں بھی خوب جذباتیت ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ اور چھوٹی بات کو بڑا کر کے پیش کرنا۔ یہاں مذہبی لوگوں میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پہ ماحول یہاں یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے، اس خطے کا مسئلہ ہے، جس میں میں پھر کہوں گا بہت ہی اطمینان کے ساتھ کہ الدین ایک حدیث مبارکہ سے ماخوذ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں، اپنے سربراہوں، اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ تو یہاں تو ہم تو ایک مدت سے جس کو بھی آتے جاتے دیکھ رہے ہیں حکمرانی میں، وہ جب اپوزیشن میں جاتا ہے تو وہ بلیوں اچھل کر بات کرتا ہے، اور وہ سارے کام وہ کر رہا ہوتا ہے۔ جب حکومت میں آ جاتا ہے تو بڑے ہی ساہوکار ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ مہذب ہو جاتا ہے، بہت زیادہ قانون اسے یاد آ رہا ہوتا ہے، اور پھر لوگوں کو وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ قانون کے خلاف ہے۔ اور جب وہ اپوزیشن میں چلا جاتا ہے تو وہ سارے کام کرتا ہے جو وہ حکومت میں رہ کے نہیں کرتا۔ تو یہاں تو ماحول کچھ اس انداز کا ہے، سب کا ہی قصور ہے میرے بھائی۔ اس میں میں اپنے حصے کا قصور تو میں مانوں گا، باقی اور لوگوں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ علامہ صاحب بہت خوب، اور یہ مجھے بتائیے گا کہ جو ہم نے جتنا پڑھا ہے دین کے اندر،
تو ہم مسلمان جو ہیں، اہل ایمان جو ہیں، وہ تو تدفین جلد از جلد کرتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ شہید خامنہ ای صاحب کی تدفین میں اتنی تاخیر ہو رہی ہے؟ جی، دین کا ہی پیغام ہے کہ اگر ظالم کو برملا کرنا ہو اور مظلوم کی مظلومیت کو اور روشن تر کرنا ہو تو اس کو تاخیر سے جنازہ دفنایا جا سکتا ہے، جس کی بہت بڑی مثال وہ بنی اسرائیل میں اس جوان کا قتل تھا جس کی خاطر گائے تلاش کی گئی اور سورہ بقرہ اسی کے اوپر نازل ہوا، اور وہ گائے تلاش ہوئی، ایک مدت لگ گئی گائے ڈھونڈنے میں، اور پھر اس کو ذبح کیا گیا، پھر اس کے گوشت کا لوتھڑا، گوشت کا حصہ اس سے باڈی سے لگایا گیا اور وہ زندہ ہوا، اور اس نے بھی بتایا میرا قاتل کون ہے. تو جنازے کی تاخیر کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مظلوم کو اس کی مظلومیت کو ثابت کرنا ہوتا ہے اور ظالم کی نشاندہی ضروری ہوتی ہے. دوسرا سبب مزید ظلم کو روکنا بھی ہے، یعنی اب شہید خامنہ ای کی اگر جنازہ اس موجودہ کیفیت میں یہ لوگ کرتے ہیں تو آفیشلز کو شریک ہونا ہے، اس کے اندر ایک تدفین چھپ کے تو نہیں ہو سکتی ان کی، تو جب وہ چھپ کے نہیں ہو سکتی تو جو اندیشہ ہے کہ پھر اس پر کوئی حملہ ہوگا اور پھر ایک اور بڑی تعداد لوگوں کی شہادتیں ہوں گی. تو مجھے لگتا ہے یہ سبب بن رہا ہے، اگرچہ مجھے اس سے زیادہ معلومات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اور سبب بھی ہو. علامہ صاحب، ایک یعنی پلیز گستاخی نہ سمجھیے گا، لیکن ایک سوال ہے جو ذہن میں آتا ہے اور آپ استاد ہیں تو آپ سے پوچھنا لازم ہے کہ اسلام تو ہمیں درس دیتا ہے کہ اپنی حفاظت کرو، تو پھر شہید خامنہ ای صاحب نے اپنی حفاظت کو کیوں پس پردہ کر دیا اور اس کو بالائے طاق رکھ دیا؟ مبشر بھائی، ہمیں تاریخ میں ملتا ہے انبیاء کرام کی اور ائمہ اہل بیت کی زندگیوں میں کہ ان کی زندگیوں کا ہدف اللہ نے ہدایت الناس کو قرار دیا تھا، لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگ بھیجے گئے تھے. یہ ہستیاں بہت سارے ایسے کام ان کی زندگیوں میں ملتے ہیں کہ جس میں یہ بات ہم پر روشن ہوتی ہے. مثلا جس عقیدے سے میرا تعلق ہے وہاں امام علی رضا علیہ السلام کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا، جن کا مزار مشہد مقدس میں ہے. ان کو زہر کا اثر نہیں ہوتا تھا اور ایک مرتبہ زہر کا اثر ان پر ہو گیا. اسی طرح کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میں مار دیا جاؤں گا مگر حضرت چلے گئے. اسی طرح مولا علی علیہ السلام کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ چند دنوں میں، انہی دنوں میں آپ کو کسی مجمع میں مارا جائے گا، اور آپ نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے. تو یہ سارے واقعات کو جب جوڑتے ہیں تو ہمارے جو عرفاء ہیں جو ان معارف اور ان پیغامات کو سمجھنے کی ذمہ داری رکھتے ہیں اور روایات اور احادیث اس کا سہارا دیتے ہیں، تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جو ہدف ہدایت کا لے کر آتی ہیں. ان کے جینے سے کبھی ہدایت ملتی ہے اور کبھی ان کے مرنے سے ہدایت ملتی ہے. 86 سال کا ایک بزرگ جو ایک نمونیا پہ چلا جاتا، ایک بلڈ پریشر کے ہائی ہونے پہ چلا جاتا، ایک معمولی سے بخار کے بہانے پہ وہ بزرگ چلا جاتا، اس بزرگ کو تو ویسے ہی جانا تھا، اس نے اتنے غم دیکھے ہوئے تھے، اتنی تکلیفیں، اتنے عزیزوں کے جنازے، اسے تو جانا ہی تھا. ویسے اس سے جب یہ کہا جائے کہ آپ کو ہم بنکر میں لے جاتے ہیں تو وہ یہ پوچھے گا کہ کیا میری پوری قوم کو بنکر میں لے جا رہے ہو؟ نہیں لے جا سکتے ہو تو مجھے کیوں لے جا رہے ہو؟ تو ایک آدمی کو نے جیا بھی وہ لوگوں کو مضبوط رکھنے کے لیے اور لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے، اور صرف ایرانیوں کو نہیں، پوری دنیا کے مظلوموں کو، خاص طور پہ فلسطین، حماس اور کشمیر میں اور افغانستان میں اور جہاں جہاں. مجھ سے آپ کے یہ کولیگ نے ایک دفعہ ایک ریویو میں سوال کیا تھا کہ یہاں بھی ایران، یہاں بھی ایران، یہاں بھی ایران. میں نے کہا جی لسٹ بنائیے کہ جتنے ملک آپ نام لے رہے ہیں یہ سارے وہ ملک ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہے ہیں، اور ایران ان کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے جا کے. تو یہ تو ہمیں ائمہ اہل بیت کی، خاص طور پہ مولا علی کی تعلیمات ہے کہ مظلوم کا ساتھ دینا، ظالم سے نفرت کرنا. تو ایک ایسی شخصیت جس نے اتنے مظالم دیکھے، اتنے قریب ترین، شہید حسن نصر اللہ جیسا ان کا بیٹے کی طرح تھے، وہ ان کی شاگردوں، خاص شاگردوں میں سے تھے. وہ اب جانا ہے، اسے تو اس دنیا سے ویسے ہی جانا ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب، اور اس کا ہمیں نتیجہ بھی مل رہا ہے، ایرانیوں میں جو چند فیصد بھی کسی طور بھی کچھ ابہامات تھے، غلط فہمیاں تھیں، مہنگائی کا مسئلے تھے اور 50 پروپیگنڈے کا شکار تھے، وہ اس وقت سب ایک ہوئے ہیں. وہ جو بے پردہ عورتیں ایران میں، جو ہم کہتے ہیں انقلابی نہیں ہو سکتی، مذہبی عورتیں جو ہیں وہ پردہ کرتی ہیں، تو وہ جو ایک بال کھولے ہوئے ایک عورت وہ خامنہ ای صاحب کی تصویر کو چوم کر روتی بھی کہہ رہی ہے کہ میرا باپ مار دیا انہوں نے، میں اپنے وطن کو پہلے جانتی ہوں، میرا پہلے وطن ہے، پھر میں کسی اور سے بات کروں گی، اور میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہوں اس لیے کہ اس نے میرے وطن کے ایک بزرگ کو مار دیا. وہ جو کیفیت ان کی شہادت سے بنی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے نہیں تھی. خیر، ایران کی تو بڑی صدیوں پرانی تاریخ ہے اور
پوری دنیا کو پتہ ہے اس کے کلچر میں، اس کی ہسٹری میں کتنی ڈیپتھ ہے، کتنی وسعت ہے، گہرائی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں دوبارہ ایران پہ آؤں، میں نے آپ کی توجہ ایک مسئلے پہ دلوانی ہے، اور گو آپ سیاسی نہیں ہیں، لیکن میں مجبور ہوں ایک مسلمان کی حیثیت سے میں آپ کی توجہ اور آپ کی وساطت سے تمام علماء کرام کی توجہ میں اس مسئلے پہ دلوانا چاہتا ہوں۔ ہمارے اپنے رپورٹنگ کے طریقہ کار ہے، لوگ ہمیں رپورٹ کرتے ہیں، ہم اس کی جانچ پڑتال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک ممکن ہو، لیکن کل سے مجھے بڑا خدشہ، اور رات کو بھی میں نے اس کا اظہار کیا تھا کہ اسرائیل کا یہ پروگرام ہے، میں واللہ عالم بالصواب، میرا مطلب ہے کہ جو ہمیں پتہ چلا، اسرائیل کا یہ پروگرام ہے کہ کسی طرح خدا نہ خواستہ رمضان المبارک کے ہی مہینے میں، اسی مہینے میں وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں اور اس کا اعلان یہ کریں کہ ایران کی طرف سے ایک میزائل آ کر گرا ہے اور وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ تو میری آپ سے، تمام علماء دین سے، تمام مسالک سے میری تو التجا ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے، خدا کے لیے اپنے مسلکی اختلافات کو اس وقت بھلا دیں اور اس چیز کو ہر ایک کو بتائیں، ورنہ خود یہ بھڑک گئی ایک دفعہ تو یہ شیعہ سنی آگ اتنی آگے نکل سکتی ہے کہ پھر ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی خدا نخواستہ ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے۔ اور یہ جو مجھ تک بات پہنچی ہے، میں کنونسڈ ہوں کہ یہ بات صحیح ہے جو میری سورسز ہیں، تو میں اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے ہمیں؟ میں مبشر بھائی ایک تو یہ کہوں گا کہ یہ اس طرح کے حربے ان لوگوں نے پہلے بھی اپنائے ہیں، جھوٹ کا سہارا لے کر اور دھوکہ دے کے۔ اگر ہمیں پہلے سے، جیسے آپ نے یہ بات گویا برملا کر دی، اور آپ کو آفرین ہے، مرحبا ہے کہ آپ کو ایک چیز کا علم ہوا اور آپ نے پہلے سے آگاہ کر دیا۔ جو لوگ دانشور ہوتے ہیں، جن کے پاس خبریں پہنچتی ہیں، وہ چاہے مصلحتاً اشاروں میں بات کریں، مگر انہیں بتا دینا چاہیے، ہوشیار کرنا چاہیے، بابصیرت بنا دینا چاہیے لوگوں کو۔ اور یہ بہت آپ نے اچھا کیا، ہمارے لوگوں کو ہمیں اس بات کی طرف توجہ رہنی چاہیے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جو آپس میں لڑنے کا نہیں ہے اور اتحاد اور وحدت کا وقت ہے۔ ہمیں کھل کر ایک مملکت جب نقشہ پیش کر رہا ہے جس میں پورا عراق، آدھے سادہ ایران، سارے عرب ممالک، وہ کہتا ہے یہ سارا اسرائیلیوں کا ہے، یہودیوں کا ہے، یہ مسلمانوں کا ہے ہی نہیں، یہ انہیں سب ختم کرنا ہے۔ یعنی جب ایک ایسی طاقت برملا کھل کر مسلمانوں کے خلاف بات کر رہی ہو، اور آیت اللہ خامنائی کے حوالے سے تو انہوں نے بہت واضح طور پہ کہا کہ بھائی یہ تو موت کا جذبہ اور شہادت، اور یہ تو کہتے ہیں کہ جی ایک امام مہدی آئیں گے اور وہ پوری دنیا پہ عدل و انصاف کو، یہ تو ہمارے مسلمانوں کی سب کی کتابوں ہے۔ امام مہدی کا نظریہ شیعوں کا تو نہیں ہے، سنی شیعوں کا ہے، سب کا ہے، کہ یہ اس کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا تھا۔ اگر آپ کو یاد آئے، کچھ 1-2 مہینہ پہلے ان لوگوں نے اپنے گفتگو میں یہ والا مسئلہ بھی لیا تھا۔ تو یہ ان کے ارادے تو مسلمانوں کو ختم کرنے کے ہیں، اسلامی ممالک کو ختم کرنے کے ہیں۔ تو اب ایسا ایک دشمن جب سامنے ہو تو کیا اب بھی کوئی گنجائش رہ جائے گی کہ ہم فرقوں اور مسلکوں کی بنیاد پہ نفرتوں کی بات کریں اور ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، ہم ایک دوسرے کو پسند نہ کرتے ہوں، ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوں؟ یہ حاشا، یہ ہرگز کسی صورت میں شرعی طور پہ، اخلاقی طور پہ اللہ کو جواب دیں ایسے مولوی ملا، ایسے افراد کے جو اس چیز کو ہوا دیتے ہوں۔ میں آپ کی توسط سے اپیل کروں گا کہ ہمارے یہاں کے مفتیان اعظم جو شخصیات پاکستان کے اندر ہیں، اب تک ان کے تعزیت نامے سامنے نہیں آئے۔ کیا یہ دکھ نہیں ہوگا ایرانیوں کو بھی اور شیعہ قوم کو بھی؟ کیونکہ آیت اللہ خامنائی جہاں ایک سیاسی شخصیت تھی، وہاں ہمارے مرجع تقلید بھی تھے، یعنی ان کے فتوے پر عمل ہوتا ہے۔ وہ ایک روحانی پیشوا بھی تھے، ایک روحانی، ایک مانوی شخصیت بھی تھے۔ پاکستان کے تو ایک بڑی تعداد میں ہمارے بھائیوں نے اب تک تعزیت تک بھی نہیں کی ہے۔ تو یہ سوچنے پہ، یعنی میں آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں، ان سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے ایک پڑوسی ہونے کے ناطے ہی آپ تعزیت کر ڈالیے، آپ افسوس کر لیجئے کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہو گیا ہے۔ ایسے موقع پہ ہمیں آپس میں کسی طور بھی نفرت اور دوری کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر کر سکتے ہیں تو پیار محبت کی بات کریں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ میرے لیے آپ شیعہ ہیں، آپ کے لیے میں اہل حدیث ہوں، ہمارے لیے یہ کیمرہ مین دیوبندی ہے اور دوسرا کیمرہ مین جو ہے وہ بریلوی ہے، لیکن جب کوئی اسرائیلی ہمیں دیکھتا ہے اس کے لیے ہم سب مسلمان ہیں، تو وہ ہم سب کا دشمن ہے، وہ اکیلے نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ابھی ہے۔ کون سمجھائے آپ میں کو؟ سمجھتا ہوں کہ ایک آپ نے جی جی حضرت ختم کر لیں آپ، میں پھر آپ کو بتاؤں گا۔
جی میں عرض کرتا ہوں، ابھی پچھلے دنوں جو شہید، آج 6واں دن ہے آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کو، یہ میں مسلسل دیکھ رہا ہوں، کلپس دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ آتے جاتے، ایک خاص قسم کی بیداری مسلمانوں میں آئی ہے جو اس سے پہلے میں نے اس انداز کی محسوس نہیں کی. یعنی اب اس سے بھی ماورا ہے کہ شہنشاہ حسین نقوی کوئی حکم فتویٰ کوئی چیز صادر کریں، مفتی صاحب فلاں کچھ کہیں گے تو سنی عوام یا شیعہ عوام اس بات کو لے گی اور اس پہ عمل کرے گی. نہیں، خود عوامی بیداری جو ہے، اہل سنت اس وقت جتنے دکھی ہیں، ان واقعات میں بھی جو شہادتیں ہوئی ہیں احتجاج کرتے ہوئے، ان میں بھی کچھ اہل سنت شہید ہوئے ہیں، بچے جوان، ایک گھروں میں، لوگوں میں، گفتگو میں، مسلمان ہیں نا سارے. میں یہ کہہ رہا ہوں خدا کے لیے مسلک کو چھوڑ دے، سب مسلمان ہیں نا، سب کے خون کا ایک ہی رنگ ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے، تو امین سب کا کعبہ سب وہی، لا الہ الا اللہ، سب محمد رسول اللہ، بالکل سب کا کعبہ، سب کا کتاب وہی، سب قرآن وہی مانتے ہیں، سب ہم ایک ہی. ہمارے درمیان جو چیزوں کا فرق ہے وہ ہم نے وہ 1%، 2%، 5%، میں کہتا ہوں 10% کو ہم نے 90% پہ غالب کیوں کیا ہوا ہے. نماز کی رکعتوں کا کوئی فرق نہیں ہے، روزے کا کوئی فرق نہیں ہے کہ 30 روزے ہوتے ہیں، 1 مہینے کے روزے ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کے طواف 7 چکر کا ہوتا ہے، صفا مروہ کی سب سے بڑی بات ہے ایمان. ایمان جو ہے وہ ایک ہے نا. ایمان ہم سب کا اللہ پر ہے، قرآن پر ہے، نبی کی خاتمیت کے اوپر ہے، انبیاء کے اوپر ہمارا ایمان ہے. ہم میں کون سی چیزیں ایسی ہیں؟ اچھا جو اختلافات ہیں، ہاتھ باندھنے ہاتھ کھولنے کا، وہ فقہی اختلاف وہ ہے، تو فقہی وہ ہے، اختلاف بھی اجتہادی سطحی اور اجتہادی ہیں. یعنی اس میں بہت سارے، میں نے ایک جگہ کہہ دیا تھا کہ بھائی اہل سنت جو وضو کرتے ہیں اور شیعہ جو وضو کرتا ہے وہ ایک ہی آیت سے اس نے یہ سمجھا ہوا ہے، اس نے وہی سمجھا ہوا ہے. آیت 2 نہیں ہے وضو کی، ایک ہی آیت ہے جس سے وہ، تو یہ ان چیزوں پہ تو اختلاف نہیں ہونا نا، ان چیزوں پہ تو لڑنا نہیں ہے. حضرت آپ سوشل میڈیا کا دیکھتے رہتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل وائٹ ہاؤس میں، اوول آفس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایونجلیکل چرچ والے جو تھے انہوں نے ان کے لیے اور تمام سولجرز کے لیے اور ان کی فتح کے لیے خصوصی دعا کی ہے اوول آفس کے اندر وائٹ ہاؤس میں. اور اب ہمیں کچھ انٹرنیٹ کے اوپر ایسے بیانات ملے ہیں کچھ امریکن فوجیوں کے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کمانڈرز نے یہ احکامات دیے کہ آرمیگیڈن یعنی قیامت قریب ہے اور یہی وہ جنگ ہے جس کا ہمیں حکم ہے آرمیگیڈن سے پہلے. تو آپ مانیں یا نہ مانیں، انہوں نے تو اپنی مذہبی جنگ بنا لی ہے. آپ اس کو کب، ہم ساروں کو چلیں، میں آپ کو کیا کہوں، آپ ہمارے رہنماؤں میں سے ہیں، علماء میں سے ہیں، میں اپنے اوپر ہی لے لیتا ہوں، ہم لوگوں کو کب عقل آئے گی کہ یار ہم کس چیز کا سامنا کر رہے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے اس جنگ کو مذہبی بنا لیا جو آپ نے فرمایا. میں نے اس سے متعلق کچھ چیزیں اور بھی ان کے لوگوں میں یہ بات سنی ہے، اور یہ بھی جو آپ فرما رہے ہیں، انہوں نے تو اسے اسلام اور غیر اسلام کا مارکا شمار کر دیا ہے. یعنی یہ مسلمان اور اسلام دشمن طاقت ہیں. یقیناً یہی وقت ہے کہ اب عالمی، مبشر بھائی مجھے تو لگ رہا ہے کہ بیداری ہمارے یہاں پہلے سے بڑھی ہے، مسلمان حکمرانوں میں بھی، مسلمان عوام میں بھی. میں نہیں مانتا. اب آپ دیکھیں کہ جو میں اختلاف کر رہا ہوں، اگر بیداری بڑی ہوگی تو پھر برداشت بھی بڑھنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے. ہاں، اگر آپ ایک 10 سال پیچھے چلے جائیں اس کی نسبت اگر آپ دیکھیں تو اس وقت وہ کیفیت نہیں ہے، وہ کیفیت نہیں ہے. الحمدللہ جو نفرتوں کا تکفیری جی ہاں الحمدللہ وہ جو تکفیری نعروں کا ایک سیلاب تھا اس ملک کے اندر، وہ جو اب نفرتوں کی تقریریں ہوتی تھیں اس ملک میں سب طرف سے ہوتی تھیں. میں اپنے لوگوں کو کوئی دودھ کا دھلا نہیں مانوں گا. ہمارے ہاں میں سمجھاتا تھا، جا کے روتا پیٹتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہو، کیوں کہہ رہے ہو ایسا، تم نے یہ کیا تقریر کر دی. ہم اپنے ذاکرین کو، اپنے بعض لوگوں کو جا کے روتے پیٹتے تھے کہ بھائی یہ نہیں کرو ایسا، اس سے نقصان ہے. ایسے ہی اہل سنت کے یہاں بھی کچھ اس طرح کے کردار، مولانا طارق جمیل جیسی شخصیات اور شخصیات کا مثبت کردار رہا. ہم لوگوں کا کوئی 10-20 سال سے ہم تو تھکے نہیں اس ماحول کو بہتر کرنے میں. اور مجھے لگتا ہے کہ آخری 8-10 سالوں میں بنسبت 20-25 سال پہلے کے جو ہم نے 15 سال 20 سال پہلے حالات تھے ملک میں عالمی سطح پہ، اس میں کچھ بہتری تو ہے مبشر بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ خاکے چھپتے ہیں ڈینمارک میں اور لگتی الفلاح بلڈنگ کو آگ لگ جاتی ہے، یا یہاں پہ لوگ مر جاتے ہیں. یہ بھی کم عقلی کی بات ہے نا. ایسے ہی ہے، ناگوار ہے. حضرت آپ کو میں ایک شعور دینا ہوگا. آمین. جی آپ کو میں ایک عرض کروں کہ
آپ ریڈ سائفر سے آپ کو پوری طرح پتہ ہوگا، یہ جو بیل ہے لال رنگ کا جس کو انہوں نے قربان کرنا شروع کیا، اور جب پچھلی باری حملہ ہوا تھا کچھ مہینے پہلے تو انہوں نے اس وقت بھی ریڈ سائفر قربان کیا تھا، اور بعد میں ان کے رہبائز نے کہا کہ یہ اوریجنل ریڈ نہیں تھا، یہ کو پینٹڈ تھا یا پورا نہیں تھا یا فلاں فلاں فلاں. تو اب پھر ریڈ سائفر ڈھونڈ کے اس کی قربانی ہو رہی ہے. آپ لوگ کہ میں کس طرح سے بتاؤں آپ لوگوں کو کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہم سب کو متحد ہونا ہے، ورنہ ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا. دیکھیں مبشر بھائی، اس وقت مسلمانوں میں جو مسلکی اعتبار سے 3 ستون کہہ لیں آپ، یعنی 3 مراکز کہہ لیں. ایک مصر ہے الازہر یونیورسٹی کی وجہ سے، اور ایک مدینہ یونیورسٹی ہے یعنی سعودی عرب، اور ایک قم کا حوزہ ہے یعنی ایران. یہ 3 ستون میرا تجزیہ ہے کہ یہ 3 ستون ہیں جو اس وقت مسلمانوں کو اٹھا بٹھا سکتے ہیں، جس میں میں پھر دوہرا رہا ہوں، مصر ہے، مدینہ ہے، مدینہ منورہ ہے، اور قم ہے. یہ تینوں علمی اعتبار سے مراکز ہیں عالم اسلام کے اس وقت موجودہ دور میں. پہلے بغداد شریف ہوا کرتا تھا، کسی وقت میں نجف اشرف کا مقام بہت وہ تھا ہر اعتبار سے. آج بھی نجف میں علمی اور بغداد میں علمی مراکز ہیں، لیکن میری مراد جو ہے وہ انشاءاللہ میرے سننے والے سمجھ رہے ہوں گے. اگر یہ تینوں ممالک جو ہیں یا تینوں مراکز جو ہیں یہ تھوڑی ہمت کریں، یعنی مصر الازہر یونیورسٹی کے فتوے، مدینہ یونیورسٹی کے علماء کے فتوے اور قم کے فتوے، یہ آپس میں ہم آہنگ ہو جائیں. یہ میں مشورہ دے رہا ہوں آپ کے توسط سے. ان لوگوں کو یقیناً ہماری آواز کہیں پہنچے گی، اور کہیں گفتگو میں یہ مشورے بھی دہرائے جائیں گے، شاید اور سجا کے دہرائے جائیں، شاید اس لائن کو اور پکا اور مضبوط بنایا جائے. اگر یہ تینوں مراکز آپس میں ہم آہنگ ہو جائیں اور عالمی سطح پر مسلمانوں کے لیے کوئی حکم صادر فرمائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات ضرور مرتب ہوں گے. حضرت کیا یہ صحیح ہے کہ شہید علی خامنہئی اس عہدے پہ آنا ہی نہیں چاہتے تھے؟ انہوں نے بڑا احتجاج کیا تھا کہ میں اس عہدے کے قابل نہیں ہوں، مجھے مت یہاں پہ فائز کرو. کیا اس میں کوئی صداقت ہے اس بات میں؟ جب تقریباً 35-36 سال پہلے یہ ہوا تھا، میں اس وقت میں قم میں طالب علم تھا. میں بہت کم سنی میں پڑھنے چلا گیا تھا. اس وقت میں آیت اللہ خمینی کا جب انتقال ہوا ہے تو ان کی جو ایک کونسل ہے جسے مجلس خبرگان یہ کہتے ہیں، ایکسپرٹس کی جو اسمبلی ہے، انہوں نے جب ان کا انتخاب کیا تھا تو انہوں نے تقریر آ کر کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں حکم کا پابند ہوں، مجھے احترام ہے رائے کا، لیکن مجھ سے زیادہ قابل لوگ شاید موجود تھے جن کو وہ جو ایک ہم یہ سمجھتے ہیں اسے کہ وہ ایک تواضع تھا، وہ ایک خاکساری انکساری کا اظہار تھا. ورنہ تو انہوں نے ثابت کیا کہ یہ آیت اللہ خمینی سے کم نہیں رہے اپنے جذبوں میں، اپنے نظریات میں، مملکت کو سنبھالنے میں. کیسے کیسے کرائسز آئے ان کے ملک میں، انہوں نے ان مسائل سے اپنے ملک کو نکال دیا باہر. تو آیت اللہ خمینی کو تو 10 سال ملے تھے انقلاب برپا کرنے کے بعد، کہ 10 سال کے بعد وہ ضعیف بہت تھے، بزرگ تھے، تو ان کی رحلت ہو گئی. لیکن ان کے پاس ٹائم بہت اچھا تھا، ان کو اچھی وقت ملا، اور انہوں نے ثابت کیا کہ نہ صرف ان سے کم نہیں رہے بلکہ شاید بعض چیزوں میں اگر وہ ہوتے تو شاید یہی فیصلہ ہوتا، یا بہرحال یہ فیصلہ اس سے زیادہ بہتر کیا انہوں نے. تو قابلیت تو انہوں نے ثابت کی. مگر یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جب ان کا انتخاب ہوا تھا تو انہوں نے یہ اظہار کیا تھا کہ مجھ سے زیادہ قابل لوگ موجود ہیں، انہیں اس منصب پر فائز کیا جائے. تو 1 سال کے لیے ان کو فائز کیا گیا تھا انٹرم طور پہ. وہ کیا وجہ ہوئی کہ پھر اس انٹرم کو پکا کر دیا گیا بعد میں؟ وہ کون سی تبدیلی تھی؟ مجھے جو کچھ یاد ہے وہ یہ کہ وہ ان ایام میں، کیونکہ ملک کا سربراہ اگر رحلت کر جائے تو ملک اور طرح کے کرائسس میں آ جاتا ہے. تو اس دور میں ایک الیکشن آیا تھا، انتخابات آئے تھے، اس میں کچھ کرائسس آئے ان کے ہاں، تو اس میں انہوں نے اس کو اچھا مینیج کیا تھا، اور وہ اس کو فسادات کو روکنے میں ان کا کردار تھا. تو پھر یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ یہ تو مفید ہے مملکت کے لیے، یہ شخصیت سرپرستی کے طور پر. اور تو پھر وہ اسی مجلس نے، اسی اسمبلی نے جو ولی فقیہ کا انتخاب کرتا ہے، سپریم رہنما کا انتخاب کرتا ہے، اس نے پھر ان کو مستقل اس فیصلے کو لیا تھا. ایسا کچھ مجھے یاد ہے. اچھا جی، آپ لوگوں نے، آپ یعنی اہل ایران نے، آپ تو نہیں،
جناب مجتبیٰ خامنہئی کو شاید نامزد کر رہے ہیں، اور اچھی بات ہے، جن کو وہ بہتر سمجھیں وہ ان کی چوائس ہونی چاہیے۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ایگری کرتے اس چوائس سے، اور مجھے لگتا ہی ہے کہ ابھی تو کوئی نہیں بولے گا ادب میں، احترام میں، کیونکہ ابھی تک تو تدفین بھی نہیں ہوئی شہید خامنہئی کی، لیکن اس کے بعد لوگ ضرور کہیں گے کہ کیا یہ موروثیت نہیں ہے؟ میں اس کی تردید کرتا ہوں۔ میں نے کچھ ایرانی ذمہ داروں سے پوچھا ہے، انہوں نے بھی اس کی تردید کی ہے۔ یہ خبر جھوٹی خبر ہے، مجتبیٰ خامنہئی کا انتخاب ہونا یہ جھوٹی خبر ہے۔ یہ بھی پہلے چل رہا تھا کہ آیت اللہ خامنہئی نے خود اپنے فرزند کو اپنی جگہ نامزد کر دیا، یہ بھی جھوٹی خبر تھی۔ وہاں ایک سسٹم ہے، 3 طرح کے الیکشن ہوتے ہیں ایران کے اندر۔ 3 عوامی الیکشن ہوتے ہیں، ہر فرد کو، ہر شہری کو ووٹ دینا ہوتا ہے جو ووٹ دینے کے قابل ہوتا ہے۔ ایک الیکشن ہوتا ہے ان کے ہاں ممبران اسمبلی کا، ایک الیکشن ہوتا ہے ان کا صدر مملکت کا، اور ایک الیکشن ہوتا ہے ان کا مجلس خبرگان کی نمائندگان کا۔ مجلس خبرگان کا نمائندہ وہ بنتا ہے جس میں پہلی شرط ہے کہ وہ مجتہد ہونا چاہیے، وہ مفتی ہونا چاہیے، صاحب فتویٰ، صاحب الرائے ہونا چاہیے دینی علوم کے اندر۔ وہ صرف مجتہدین کا الیکشن ہوتا ہے، اور بعض شہروں میں اگر مجتہد نہیں ہوتے تو وہاں الیکشن ہی نہیں ہوتا وہ، کیونکہ اس شہر میں فرض کریں، مثال دے رہا ہوں، سنندج ایک ان کا شہر ہے، مثلا کرمان ان کا ایک شہر ہے، میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اگر کرمان میں کوئی مجتہد نہیں رہتا تو وہاں الیکشن نہیں ہوگا۔ وہ مجتہد ہونا ثابت ہو، اگر 2 مجتہد رہتے ہیں تو الیکشن ہوگا، ایک ہے تو اس کا انتخابی ہو جائے گا کہ وہ وہاں ہے ہی ایک ہے وہ۔ تو وہ جو تیسرا الیکشن ہے وہ صرف سپریم لیڈر کو منتخب کرنے کا فورم بنایا جاتا ہے، اور وہ سپریم لیڈر کو مشورے دے رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں یہ لوگ مجلس خبرگان، ایکسپرٹس کی اسمبلی۔ ایکسپرٹس کی اسمبلی طے کرتی ہے کہ کون ولی فقیہ بنے گا، کون سپریم لیڈر بنے گا۔ تو ابھی سپریم لیڈر کے بنانے کی اس ایکسپرٹ کی اسمبلی، انہوں نے قم میں جو ان کا دفتر ہے اس کے اوپر ہی بم مار دیا ہے، جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کی جو حملے ہو رہے ہیں اسرائیل کے، انہوں نے اس کی بلڈنگ کو بھی اڑا دیا، قم والی بلڈنگ کو، جو ان کا ایکسپرٹس کی اسمبلی کا بلڈنگ ہے۔ تو ابھی تو ان کا اجلاس ہی نہیں بیٹھا ہے کہ جس میں یہ طے پائے گا کہ مجتبیٰ خامنہئی ہونے، یا رافی صاحب ہونے، یا مثال کے طور پہ فلاں صاحب ہونے۔ ابھی تو ان کا اجلاس ہی نہیں بیٹھا، تو ان کا قانون جو کہتا ہے وہ اس کے خلاف نہیں جائیں گے۔ ہو سکتا ہے مجتبیٰ ہو جائیں، لیکن یہ ابھی سے یہ کہنا یہ قبل از وقت ہے، اور خوبصورت لگ رہا ہے ٹرمپ کا یہ جملہ کہنا کہ مجھے مشوروں میں شامل کیا جائے اور میں نہیں پسند کرتا انہیں۔ تم ہو کون بھائی؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہیں تو وہ بات کرنے کے اب قابل نہیں سمجھتے، پہلے بھی نہیں سمجھتے تھے، لیکن عالمی دباؤ تھا اور عالمی قوانین کا خیال کرنا پڑ رہا تھا، جس کی بنیاد پہ وہ مذاکرات میں بیٹھ رہے تھے، اور وہ بیٹھے بھی اور مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ کوئی پوچھے نا کوئی ان لوگوں سے کہ جہاں مذاکرات ہو رہے تھے کہ بھائی آخری مرحلوں میں داخل ہو رہا تھا، اور انہوں نے ایک دم حملہ کر دیا اور اتنا بڑا آدمی انہوں نے شہید کر دیا۔ تو اس کی تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی طے نہیں ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی سپریم لیڈر بنائے جائیں گے۔ لیکن یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ ایران کی جو انٹیلیجنس ہے انتہائی کمزور اور ناقص ہے، اور وہ کب سے اپنے سینئر لوگوں کو، سائنٹسٹ کو، علماء کو، جرنیلوں کو، سب کو مروائی جا رہی ہیں۔ آج اپنے سینئر ترین ایک مجتہد کو انہوں نے شہید کروا دیا۔ یہ بھی تو کہیں نہ کبھی ایران کے اپنے لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا اور اپنا احتساب کرنا پڑے گا۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ کیونکہ اب کتنے لوگ رہ گئے وہاں پہ؟ سچی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کتنی دیر ہوگا۔ جی ہاں، البتہ یہ کہ یہ بات ہماری سوچ میں، یعنی مسلمانوں کی سوچ میں اور غیر مسلموں کی، خاص طور پہ یہ صہیونیوں کی سوچ میں ایک موٹا سا فرق ہی ہے کہ وہ اپنے مرنے والوں کی گنتیاں نہیں بتاتے۔ ہم اپنے مرنے والوں کی گنتیاں سج کر اور سنبھل کر اور اہتمام کے ساتھ بتاتے ہیں ہمیں، کیونکہ اعزاز حاصل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اتنے لوگ شہید ہو گئے۔ صحیح بات۔ تو ہم اس کو گنتی کو چھپاتے نہیں ہیں، اور وہ لوگ اپنے جنازوں کو چھپاتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں تو زندگی بس یہی ہے، مرنے کے بعد کا کوئی عالم ہی نہیں ہے، کوئی اور آخرت کا مفہوم ہی ان کے یہاں روشن نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ والی بات ہے کہ ہمارے یہاں شو زیادہ ہوتا ہے، ہم چھوٹی چیز کو بھی زیادہ جنازہ اٹھائیں گے، ایک اہتمام سے اس کو سجائیں گے اور خاموشی سے اس کو دفنائیں گے نہیں۔ تو یہ ہم مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، ہم لوگ تو ایک تو یہ پہلو بھی ہے۔ اب ان کے کتنے اس میں مارے گئے ہیں، کون کون جنرل مارے گئے ہیں، وہ لوگ تو اس کو بتا بھی نہیں رہے، چھپا رہے ہیں، اور میڈیا کو بھی اجازت نہیں ہے زیادہ وہاں پر دخالت دینے کی کہ وہاں ان کے کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو ایک ملک جس کے خلاف عالمی 2 طاقتیں کھڑی ہوں اور باقی طاقتیں بھی خاموش ہوں، اور اگر ساتھ بھی دے رہی ہوں تو وہ بقول ہمارے وہ آپ کے دوست ہیں ارشاد بھٹی صاحب، بقول ان کے کہ ہومیوپیتھک والی دوائیاں دے رہے ہیں،
تو وہ ہومیوپیتھک کے ڈاکٹروں کے طور پہ جو ہے وہ دوا دے رہے ہوں کہ رشیا اور چائنا کا اب تک تو یہ والی رویہ ہے نا ان کا. تو لیکن مجموعی طور پر ان کی تنہائی بھی ہو، اور ساتھ میں ظاہر ہے ٹیکنالوجی میں اس میں وہ دشمن زیادہ مضبوط ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے. ان کے ہاں جو مضبوطی ہے وہ ایمان کی ہے، شہادت کا جذبہ ہے، ان کے پاس کربلا کا ایک درس ہے، انہیں موت سے خوف نہ ہونے کا ایک سکھایا پڑھایا گیا ہے. یہ ہر کچھ دیر کے بعد کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے جو اب تک انہیں بہت چیزوں میں مضبوط بنائے ہوئے. تو نقصان تو بہرحال ہوا ہے، اور اس سے میں جی اچھی بات ہے آپ نے ارشاد بھٹی کا حوالہ دیا، مجھے وہ بہت پسند ہیں، اتنے پسند ہیں جتنا آپ کو حافظ طاہر اشرفی پسند ہوں گے. تب اس سے زیادہ میں اس کی کیا تفصیل میں جاؤں. لیکن آخری سوال ہے میرا آپ سے، آخری سوال ہے کیونکہ وقت تھوڑا ہے، کہ آپ کے علم کے مطابق امام مہدی کا ظہور کب ہے؟ امام مہدی کے ظہور کی جو علائم بیان ہوئے ہیں، جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں، وہ مجھے تو لگتا ہے 90% پوری ہو گئی ہیں. جو روایات میں احادیث میں آئی ہیں، کچھ قرآن کی تفاسیر میں آئی ہیں، یعنی آیات سے جو اشارہ ملتا ہے پھر تفسیر میں وہ بیان ہوتا ہے. 90% کے ظلم و جور کا غلبہ ہو جائے گا، زیادتیاں، دھونس، روب، ڈکٹیٹرشپ، فرعونیت بڑھ جائے گی، مظلوم کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، ناانصافیاں حاکم ہو جائیں گی، اور بے عدالتی عام ہو جائے گی، منافقت عام ہو جائے گی. وہ بہت ساری چیزیں، ایک لمبی لسٹ ہے. تو زیادہ تر تو نشانیاں پوری ہو گئیں. اور امام مہدی کے ظہور میں اپنے سنی بھائیوں کے لیے عرض کروں گا، میں اپنے عزیزوں کے لیے، کہ امام مہدی کا تصور عالم اسلام کا تصور ہے. معمولی سا گفتگو ہے کہ ولادت ہو چکی ہے یا ولادت نہیں ہوگی، مگر یہ کوئی نئی مسلمان ہے کہ جو یہ کہے کہ وہ ان کا کوئی تصور نہیں ہے. ایک امام مہدی ہیں جو آخری وقت میں آئیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے اور ظلم کا خاتمہ کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ ان کے آنے کے آثار شروع ہو گئے ہیں. اور اگر یہ جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم انہیں ختم کریں گے، اور یہ در حقیقت ایک مذہب کی جنگ ہے اور دین کی جنگ ہے، وہ ایک مذہب لے کے بات کر رہے ہیں، ہم ایک اور مذہب کے ماننے والے ہیں یعنی اسلام کے. تو اب جب دو بڑی طاقتیں مذہب کی بنیاد پر، یعنی اسلام دشمن طاقت اسلام کو ختم کرنے کی بات کرے گی، اور اللہ کی مخلوق کو اس ناانصافی کے ساتھ، ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ قتل کسی کا کیا جا رہا ہو، اس کا حق بنتا ہے کہ اسے قتل کیا جاتا. یعنی ما ورائے عدالت کا لفظ بھی چھوٹا پڑ رہا ہے یہاں پر کہ کون سا لفظ لایا جائے. زیادتیاں ہیں، ظلم ہے، دھونس ہے. کہہ رہا ہے مجھے کوئی نہیں روک سکتا. آپ ذرا گفتگو تو ٹرمپ کی ابھی گزشتہ 15 دن سے سنیں، ایسا لگتا ہے جیسے اس وقت کا فرعون اگر دیکھنا ہو، وہ فرعونیت والی گفتگو ہے. مجھے کون روک سکتا ہے، میں جاؤں گا چاہوں گا. کسی کو اٹھوا کے وزیر اعظم کو لے کے آ جاتے ہیں، کسی کو مروا دیتے ہیں، اور پھر کہتا ہے میری مرضی ہے، میری میں مالک ہوں. یہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے. فرعونوں کو، فرائنہ سے تو قبریں بھری ہوئی ہیں، پورے قبرستان بھرے ہوئے فرعونوں سے. کیسے کیسے لوگ آئے جو مٹ گئے، ختم ہو گئے. مجھے لگتا ہے کہ امام کا ظہور قریب ہے. علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور چند اہم سوالات کے آپ نے جوابات دیے، اور ہمارے جو ان آنسرڈ کویسچنس تھے ان کو بھی آپ نے آنسر کیا. آج کے لیے اتنا ہی. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.